لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه كان توابا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ مجھے عنوان بھائی رضوان صاحب نے دیا کہ اصلاحی بیان کرنا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انہو کانا توابا، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان گناہوں کے دلدل میں اس قدر ہلک جائے کہ اس کی زندگی گناہوں میں ہی گزر گئی اور اس کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہو گئی، اللہ کا خوف پیدا ہو گیا اور اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، اللہ نے قرآن میں فرمایا انہو کانا توابا، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ نے قرآن کے ذریعے ہم تک اس بات کو منسوب کر دیا، ہم تک اس بات کو پہنچا دیا اگر کوئی انسان گناہوں کے دلدل میں ہلک جائے، کوئی انسان گناہوں کی طرف رجوع کرے اور اس کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اور وہ اللہ سے سچی توبہ کر لے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف سے ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ اللہ قرآن میں پھر فرماتا ہے ففروا الی اللہ، قرآن کا 27واں پارہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کی طرف آؤ۔ یعنی اگر کوئی انسان 40 سال سے گناہ کر رہا ہے اور اس کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہو گئی، اللہ کا خوف پیدا ہو گیا تو اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، اللہ فرماتا ہے ہم انہیں معاف کر دیتے، ہم انہیں بخش دیتے۔ ایک صاحب نے کہا حضرت جی ہمیں یہ سمجھ نہیں آیا، اللہ اگر معاف کرتا ہے تو ہمارے پچھلے گناہوں کا کیا ہوتا ہے، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آؤ میں بتاتا ہوں، سنو، آج میں آپ کو یہ بات بھی آپ تک منتقل کر رہا ہوں، میری بات آپ سنیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ایک شخص ایسا تھا جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا، اللہ کو ناراض کر رہا تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے اللہ کو ناراض کرتے کرتے 40 سال ہو گئے ہیں، ابھی اس نے توبہ نہیں کی ہے، ابھی اس کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا نہیں ہوئی، لیکن خیال آیا کہ میں 40 سال سے اللہ کو ناراض کر رہا ہوں۔ اس کے دل میں خیال آیا رب کی قدرت کا کرشمہ دیکھو مسلمانوں، اللہ نے بارش کو بند کر دیا۔ جب بارش کو بند کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں بارش کو بند کر دیا گیا۔ اب لوگوں نے مشورہ کیا کہ اگر بارش نہیں ہوئی تو ہماری کھیتیاں ویران ہو جائیں گی، ہمارے بچے اگر کھیتی نہیں ہوگی تو بھوکے مریں گے، کریں تو کیا کریں؟ لوگوں نے مشورہ کیا کہ چلو چلو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ سب لوگ دوڑے دوڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے وہ نبی ہیں کہ اللہ نے آپ سے طور پر باتیں کی ہیں، اے موسیٰ ہمارے لیے دعا فرمائے، آپ کی امت میں بارش نہیں ہو رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بارش ہوگی لیکن سب لوگ ایک میدان میں جمع ہو جاؤ، ایک میدان میں اکٹھا ہو جاؤ۔ اب ذرا غور کرنا، 70,000 کا مجموعہ ایک میدان میں اکٹھا ہوا، ایک میدان میں جمع ہوا اور جمع ہونے کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھوں کو اٹھایا، عرض کرتے ہیں مولا میری امت پہ بارش کو برسا دے، میری امت پہ بارش کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے، لوگوں غور کرنا، حضرت موسیٰ نے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا اے اللہ میری امت پہ بارش کو برسا، میری امت پہ بارش کو بھیج دے۔ رب نے فرمایا موسیٰ تیرے 70,000 کے مجمع میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، مجھے ناراض کر رہا ہے۔ حضرت
حضرت موسیٰ نے کہا مولا وہ شخص کون ہے؟ رب نے فرمایا موسیٰ پہلے اس کو مجمع سے باہر نکال، جب تو اس کو مجمع سے باہر نکالے گا تبھی میں بارش کو برساؤں گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا مولا میری آواز 70,000 کا مجمع آخر آواز کیسے پہنچے گی؟ رب نے فرمایا موسیٰ آواز دینا تیرا کام ہے اور آواز کو پہنچانا یہ تیرے رب کا کام ہے۔ مسلمانوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم تم میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو 40 سال سے اللہ کو ناراض کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، ذرا مجمع سے باہر نکل۔ اتنا کہنا تھا سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، سوچنے لگے کہ 40 سال سے اللہ اکبر اللہ کی نافرمانی کرنے والا کون ہوگا، کون اللہ کی لعنت مول لیتا ہوگا۔ اللہ اکبر یہ سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن مجمع سے باہر کوئی نہ نکلا۔ اب جب کوئی باہر نہ نکلا تو وہ سمجھ گیا کہ اشارہ میری طرف کیا جا رہا ہے، مجھ سے ہی کہا جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر مجھ سے کہا جا رہا ہے تو اگر میں مجمع سے باہر نکلا تو مجھے یہ لوگ مار دیں گے، اس لیے کہ تیری وجہ سے اس امت میں بارش نہیں ہو رہی ہے، تیری وجہ سے ہماری کھیتیاں ویران ہو رہی ہیں، مجھے یہ مار دیں گے۔ اس نے اس کے پاس ایک چادر تھی، اس نے اس چادر کو اوڑا اور چادر کو اوڑنے کے بعد رونے لگا، عرض کرنے لگا مولا میں تجھے بھول گیا تھا لیکن پروردگار تو مجھے نہیں بھولا، اے میرے مولا مجھے معاف کر دے۔ جیسے ہی اس کے آنسو زمین پر گرے ہیں رب کی طرف سے ندائی موسیٰ بارش ہونے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ مجمع سے باہر کوئی نہ نکلا اور بارش بھی ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا مولا ہم سے تو منع کیا گیا تھا کہ بارش نہیں ہوگی تو اے اللہ اب بارش کیوں ہو رہی ہے؟ رب نے فرمایا موسیٰ جس کی وجہ سے روک رکھا تھا اسی کی وجہ سے بارش کو برسا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ لیکن اللہ اکبر حضرت موسیٰ نے کہا مولا ابھی تو نے کہا تھا کہ وہ بہت گناہگار ہے، خطا کار ہے، 40 سال سے تیری نافرمانی کر رہا ہے، اتنی جلدی وہ نیک کیسے ہو گیا؟ حضرت موسیٰ نے جب اتنا کہا رب کی طرف سے ندائی موسیٰ اس نے میری بارگاہ میں توبہ کر لی۔ توجہ کریں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے کا مقام یہ ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ ہم اس سے ملنا چاہتے، ہم اس کو دیکھنا چاہتے۔ رب نے فرمایا موسیٰ نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت موسیٰ نے کہا مولا کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کہا اس لیے نہیں دیکھ سکتے موسیٰ اگر بتانا چاہتا تو پہلے بھی بتا سکتا تھا کہ وہ بندہ یہ ہے، اس کے کپڑے ایسے، اس کی شکل ایسی، لیکن موسیٰ تیرا رب کسی کے عیبوں کو نہیں کھولتا ہے۔ اے موسیٰ تیرا رب کسی کے عیبوں کو نہیں کھولتا، ذرا غور کرے ہمارا رب کسی کو عیبوں کو نہیں کھول رہا ہے، لیکن آج ہماری قوم کے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں چوراہوں پر جگہ جگہ برائیاں کر رہے ہیں۔ تیری میری برائی کرنے والوں سن لو، تمہارا رب جب کسی کے عیبوں کو نہیں کھولتا تو تم کون ہوتے ہو؟ کسی کی برائی کرنے والوں، کسی کی برائی کرنے والوں سوچ لو، تمہارا رب کسی کے عیبوں کو نہیں کھولتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر آج قوم کا حال یہ ہے، ہماری قوم گناہوں کی دلدل کی طرف اس قدر جا رہی ہے، اس قدر گناہوں کی طرف رجوع کر رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ نے قرآن میں فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کی طرف آؤ۔ لیکن قوم کا حال یہ، قوم گناہوں کی طرف جا رہی ہے، اللہ اپنی طرف بلا رہا ہے اور قوم گناہوں کی طرف جا رہی ہے۔ حال کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر اسی قوم کے نوجوان ہوتے تھے جن کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہوتی تھی، اللہ کا خوف پیدا ہوتا تھا، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے تھے۔ لیکن اللہ اکبر آج اسی قوم کا حال یہ ہے، یہی قوم راتوں کی اپنی رات کی تاریکیاں گانوں میں گزارتی ہے، یہی قوم ہے عیاشیوں میں اپنی زندگی گزارتی ہے۔ یاد رکھنا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں تمہارا حال کیا ہوگا سنو۔ ایک شخص ہے اس کا ایک بیٹا تھا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میرے دل کا ارمان یہ ہے کہ مدینہ کی زیارت کروں، مدینہ کو جاؤں۔ باپ نے کہا اے بیٹا مجھے مدینہ کی زیارت کرا دینا۔ بیٹے نے کہا ابا جی اللہ مجھے توفیق دے گا تو انشاءاللہ آپ کو مدینہ کی زیارت ضرور کراؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب اللہ نے اس کو توفیق دی، اللہ نے اس کو اتنا پیسہ دیا۔ جب اس کے پاس پیسہ آیا تو پیسہ آنے کے بعد میں غور کرنا، اس نے اپنے باپ کو لیا اور باپ کو لینے کے بعد کہا اے والد محترم اب ہم مدینہ کی جانب چلیں گے، ہم حج کے لیے چلیں گے۔ دونوں باپ بیٹوں نے سامان کو تیار کیا اور سامان کو تیار کرنے کے بعد اب یہ دونوں باپ بیٹے جو ہیں مدینہ کی جانب روانہ ہو رہے ہیں۔